إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، کئی مرتبہ مطالبے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نئی نسل کے لیے مکتب کی اہمیت و ضرورت۔ مکتب یہ وہ تعلیمی مرحلہ ہے جس میں سب سے پہلے ایک لڑکا دینی تعلیم کی بنیاد سیکھتا ہے۔ مکتب ہی میں ایک بچے کی دینی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ مکتب کی تعلیم نئی نسلوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اگر ہم مکتب کی تعلیم کی اہمیت پر نکات کی شکل میں غور کرنا چاہیں تو ہمیں ایسے کئی نکات ملیں گے جو مکتب کی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت بتاتے ہوں گے۔ مکتب کی تعلیم کی اہمیت میں سر فہرست یہ بات داخل ہے کہ یہ مکتب ہماری نئی نسلوں کو دین کا وہ علم دیتا ہے جو فرض عین ہوا کرتا ہے۔ دینی تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ جہاں تک بات فرض عین کی ہے تو یہ وہ تعلیم اور وہ دینی معلومات ہوتی ہیں جن کے بغیر ایک مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا، وہ رب کے حقیقی معنوں میں عبادت نہیں بجا لا سکتا۔ یہ مکتب کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں بن سکتا۔ یہی علم مکتب میں بچے کو دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے متعلق صحیح عقیدہ، تلاوت قرآن، نماز کا صحیح طریقہ، نماز کی دعائیں، روز مرہ کی دعائیں، اسلامی آداب اور بہت سی عبادتیں، یہ ہمارے بچے بچپن ہی مکتب کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ اور میں اور آپ بھی یہ بات محسوس کرتے ہوں گے کہ آج ہم اپنی عبادتوں میں جن دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، جس انداز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تقریباً وہی ہیں جو ہم نے مکتب میں سیکھی ہوئی تھی۔ بات کے مرحلے میں اتنا موقع نہیں ملتا، حالات سازگار نہیں ہوتے کہ عام طور پر لوگ آگے کی زندگی میں یہ سب باتیں سیکھ سکیں۔ یہ تمام باتیں ایک بچے کو مکتب سے سکھائی جاتی ہیں۔ تو اس طور پر مکتب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ مکتب ایک بچے کو، ایک مسلم نوجوان کو وہ علم دیتا ہے جس علم کا سیکھنا اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اگر وہ باتیں نہ جانتا ہوں جو اس پر لازم ہے، ضروری ہیں، تو قبر میں پھر فرشتوں کا جواب اس انسان کو ملے گا کہ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تم نے حقیقی معنوں میں دین کو جانا اور نہ ہی تم نے دین سیکھا۔ تم مسلمانوں کی طرح جو زندگی گزار آئے ہو وہ بس دیکھا دیکھی تم نے کر لیا، حقیقی معنوں میں نہ تو تم نے پڑھا نہ تو تم نے سمجھا۔ جو آدمی یہ چیزیں پڑھے اور سمجھے وہی انسان صحیح معنوں میں قبر میں ان تین سوالوں کے جواب دے پائے گا۔ الغرض مکتب کی تعلیم اور اس کی اہمیت میں سر فہرست یہ بات داخل ہے کہ مکتب میں ایک بچے کو وہ علم دیا جاتا ہے جو علم ایک بچے کے سیکھنے کے لیے ضروری ہے بحیثیت مسلمان۔ دوسری اہمیت اور دوسری اہم بات جو مکتب کی تعلیم کی اہمیت کو بتاتی ہے وہ یہ کہ
بچپن میں اگر ہم بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑ لیں تو بچوں کا دل دین اسلام سے گہرا تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ بچپن میں آپ بچے کو جس ماحول میں رکھیں آگے چل کر وہ اسی ماحول پر پروان چڑھے گا۔ بچپن میں اگر آپ بچے کو دین کے حوالے کر دیں تو چاہے وہ بڑا ہو جائے جس میدان میں جائے لیکن اس کی دینی حمیت دینی جذبہ اس کے دل میں باقی رہے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر آگے چل کر وہ ہوا کی طرح آنے والے جھونکے جو دین اسلام پر اعتراضات پیدا کرتے ہیں، کبھی ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کا شکار ہو جائے گا۔ اگر بچپن ہی سے اس کے دل میں صحیح عقیدہ بٹھا دیا جائے، دین کی محبت ڈال دی جائے، چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں کیوں نہ چلا جائے، وہ اپنے دین سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا، کبھی دشمن کے ہتھ کنڈے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، بشرطے کہ بچپن میں اسے دینی تعلیم سے جوڑا جائے۔ تاریخ گواہ ہے جو بچے محفوظ رہے ہیں آگے چل کر دیندار ہوئے ہیں، ان بچوں کے بچپن کو اگر آپ دیکھیں تو معلوم پڑے گا کہ انہوں نے خود کو بچپن میں مکتب سے جوڑا ہوا تھا یا ان کے والدین نے انہیں بچپن میں مکتب سے جوڑا ہوا تھا۔ اور آگے چل کر جو نوجوان اور جو لوگ دین بیزار ہوئے ہیں یا جو دین بیزار ہو رہے ہیں، اگر ان کی زندگیاں بھی دیکھی جائیں تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ بچپن میں دینی تعلیم کی کمی رہی ہے۔ یہ بچے مکتب کی زندگی سے محروم تھے، وجہ یہ ہوئی کہ ہر آئے ہوا کے جھونکے سے یہ اسی سمت نکل پڑے، یہ دین اسلام پر ثابت قدم نہیں رہ پائے۔ الغرض مکتب کی تعلیم ایک بچے کو آگے چل کر مضبوطی دیتی ہے، دینی محبت دینی جذبہ اس کے دل میں پیدا کرتی ہے اور ثابت قدمی میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایسے ہی مکتب کی تعلیم ایک بچے کے لیے دوسری درسگاہ ثابت ہوتی ہے۔ پہلی درسگاہ یہ ماں کی گود ہوتی ہے جس میں ماں اپنے بچے کو بولنا سکھاتی ہے اور دوسری اہم ضروریات سکھاتی ہے، لیکن جب بچہ ماں کی گود سے نکل کر بچپن میں مکتب کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ وہاں سے بہت سی ابتدائی چیزیں سیکھتا ہے جو وہ اپنے مرنے تک ساتھ رکھا کرتا ہے، جیسے وقت کی پابندی، اساتذہ کا احترام، دوستوں کے ساتھ گفتگو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا طریقہ، نظم و ضبط، یہ ساری چیزیں بچہ بچپن میں مکتب کے ذریعے سیکھتا ہے اور یہ چیزیں آگے چل کر اس کے لیے بڑی کارگر ہوتی ہیں، اسے مہذب بنائے رکھتی ہیں، اسے با اخلاق با ادب بنائے رکھتی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچپن میں اپنی اولاد کے لیے مکتب کی تعلیم کا انتظام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہماری اولاد جہنم کی آگ سے کیسے بچے گی؟ اس وقت بچے گی جب وہ دیندار ہوگی۔ دیندار کب ہوگی؟ جب وہ دین جانے گی۔ اور دین کیسے جانے گی؟ جب ہم انہیں دینی مدارس سے جوڑیں گے، مکتب سے جوڑیں گے، بچپن میں ان کے دینی تعلیم کی فکر کریں گے، تب نہ جا کر ان کے دل میں دینی محبت پیدا ہوگی، تب نہ آگے چل کر وہ دینی مزاج اپنے اندر رکھیں گے، وہ دیندار بنیں گے۔ ایسے ہی آپ کسی کو بچپن سے دوسرے ماحول میں رکھیں اور بڑے ہونے کے بعد مطالبہ کرنے لگ جائیں کہ آپ دیندار ہو جاؤ، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی درخت کو آگے چل کر سجا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، منظم دیکھنا چاہتے ہو، لازم ہوتا ہے کہ بچپن سے کاٹ چھاٹ کی جائے، اس کے بڑھنے اور پھلنے پھولنے پر مکمل نظر رکھی جائے، تب جا کر ایک درخت بڑا ہونے کے بعد بھی خوبصورت اور ثمرآور ہوتا ہے۔ وگرنہ درخت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو ٹیڑھی زندگی کی طرح نکل پڑتا ہے۔ الغرض یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچپن میں اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑا کریں تاکہ آگے چل کر وہ اس درسگاہ کی تعلیم اپنے ذہن میں رکھے اور دین اسلام پر ثابت قدم رہ سکے۔ اور یاد رکھیں اس عمر میں بچوں کو مکتب سے جوڑ دینا یہ ان کی عمر کا صحیح استعمال ہے، صحیح استعمال ہے۔ اس عمر میں بچہ جو سیکھتا ہے وہ یاد رکھتا ہے، ساری زندگی یاد رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علقمہ بن قیس رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اما ما حفظت وانا شاب کانی انظر الیہ فی قرطاس او ورقۃ، وہ چیزیں جو میں نے بچپن میں سیکھی تھی آج انہیں ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے میرے سامنے ایک ورقے میں لکھی ہوئی ہے۔
تو بچپن کی سیکھی تعلیم محفوظ رہتی ہے۔ بچپن میں بچہ صحیح چیزیں سیکھ لے تو وہ اس کی عمر کا صحیح استعمال ہوا کرتا ہے۔ عرب عام طور پر یہ بات کہا کرتے تھے مثل الذی یتعلم العلم فی صغرہ کالنقش علی الحجر ومثل الذی تعلم العلم فی کبرہ کالذی یکتب علی الماء۔ وہ چیزیں جو بچپن میں سیکھی جاتی ہیں پتھر پر کیے نقش کی مانند ہوتی ہے جسے کوئی چیز مٹا نہیں سکتی۔ وہ چیزیں جو بڑے ہونے کے بعد سیکھی جاتی ہیں وہ ایسے ہوتی ہیں جیسے پانی پر لکھی گئی کوئی چیز ہو جو زیادہ دیر باقی نہیں رہتی ہے۔ عام طور پر لوگ اس قول کو حدیث کہتے ہیں، لیکن اس قول کو حدیث کہنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے حدیث کے باب میں اس قول کو موضوع کہا ہے، لیکن تجربے کی بنیاد پر یہ بات بالکل درست ہے اور عرب کا ایک معروف قول ہے۔ تو جو اقوال بڑوں سے آتے ہیں، حکمت والے ہوتے ہیں، انہیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ بچپن میں بچے کو مکتب کی تعلیم سے جوڑ دینا ان کی عمر کا صحیح استعمال ہے، اس لیے بھی کہ بچے بچپن میں جو سیکھتے ہیں وہ محفوظ کرتے ہیں اور آگے چل کر اسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اسی لیے عرب کہا کرتے تھے کہ لاعب ابنک سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك له الحبل على الغارب۔ اپنے بچے کے ساتھ 7 سال کی عمر تک کھیلو، اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہو، اگلے 7 سال اسے ادب سکھایا کرو، اگلے 7 برس اسے اپنی صحبت میں رکھا کرو، اسے اپنی زندگی کے تجربات دیا کرو۔ ثم اترك له الحبل على غاربه، پھر اس کی رسی اسی پر ڈال دو، وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ تو بچپن میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف روٹی کپڑا مکان یہ ہم پر ہماری اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم ان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم ان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کریں۔ آج ہمیں اپنی اولاد کی جسمانی ضرورتوں کی تو بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن ہم ان کی روحانی ضرورتوں کی فکر نہیں کرتے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مکتب سے نہیں جوڑا، قرآن سے نہیں جوڑا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے نہیں جوڑا، ڈھنگ سے انہیں لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور اس کا معنی نہیں آتا۔ کون ذمہ دار ہے؟ کون جواب دے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے متعلق مجھ سے اور آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا کہ ہم نے یہ اولاد تمہیں امانت کے طور پر دی ہوئی تھی، تم نے اس امانت کا کتنا حق ادا کیا؟ ہم نے کہا تھا قو انفسکم واہلیکم نارا، خود کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ تم نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کتنی فکر کی؟ تم نے انہیں کتنا سمجھایا، کتنا سکھایا؟ یہ ہم سے سوال ہوگا، اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں؟ آج ہمیں روٹی کپڑا مکان اس کی تو بڑی فکر ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن صرف اسی کی فکر میں لگ جانا، بچے کی دنیا سنوارنے کے لیے اس کی آخرت کو نظر انداز کر دینا، یہ احمقانہ فیصلہ ہے۔ اس مسئلے میں اگر ہم اسی روش کے شکار ہیں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات سنیے کہ شاید اپنی اولاد کے سلسلے میں ہم سے بڑا خائن اور کوئی نہ ہو جو صرف ان کی دنیا بنانے کی فکر کرتا ہے اور ان کی آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری اولاد ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری کے طور پر ڈالی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا احفظ ذلک ام ضیع، ہم نے جو اولاد کی ذمہ داری تمہیں دی ہوئی تھی تم نے ان کی کتنی حفاظت کی یا ضائع کر دیا، انہیں نظر انداز کر دیا؟ یہ سوال ہم سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کو دیکھیں تو معلوم پڑے گا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بچوں کی دینی تعلیم کی حد درجے فکر کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دینی مسائل سے اسی لیے دور رکھتے ہیں کہ وہ بچے ہیں۔ نبی علیہ السلام انہیں دین اسی لیے سکھایا کرتے تھے کہ وہ بچے ہیں۔ یہ فرق ہے ہماری تعلیم اور قرون اولیٰ کی تعلیم میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی 6 برس یا 7 برس کے بچے ہیں، انہیں دینی اور عقیدے کی کتنی اہم بنیادی باتیں سکھائی، کتنی بڑی بڑی باتیں، ایسی باتیں جو شاید آج ہمارا بڑا بھی نہ سمجھ پائے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں آواز دیتے ہوئے کہا تھا یا غلام، اے چھوٹے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں بعض کلمے سکھا رہا ہوں، بعض اہم باتیں،
بنیادیں دے رہا ہوں انہیں یاد رکھا کرو۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو مشکل میں اللہ کی مدد اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے دین کی حفاظت، اس کے احکامات کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، یاد رکھو جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگا کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ آپ نے کہا یہ بھی بات یاد رکھ لو کہ ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا نقصان جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ دینا چاہے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، اتنا فائدہ پہنچ جائے گا جتنا پہلے سے تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو رفعت الاقلام، تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، وجفت الصحف، سیاہی سیکھ چکی ہے، اب کسی چیز میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اہم باتیں سکھائی تو کسے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابھی اسی عمر کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رات قیام کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے آپ کے سینے یا پیٹھ پر تھپکتے ہوئے کہا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو تو کتاب کا علم دے دے، اسے دین کا فقیہ بنا دے۔ نبی علیہ السلام کی اس دعا اور اس تربیت کا اثر ایسے ہوا کہ آگے چل کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے صحابہ میں شریک ہو گئے۔ فقہائے صحابہ میں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں عمر کے مشیروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، جس مجلس میں بدری صحابہ ہوا کرتے تھے۔ یہ بچپن میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کا اثر ہے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کی راہ میں ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن کی عمر میں تھے بکریاں چراتے ہوئے مل گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے کچھ قرآن سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں یہ قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا انک غلام معلم، تم ایک ایسے بچے ہو جسے سکھایا جائے گا، جو سیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں وہ واحد صحابی ہوں جسے سیدھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے 70 سورت حفظ کرنے کا شرف ملا۔ آگے چل کر آپ کو حبر الامہ کہا گیا۔ حبر الامہ، سمندر جتنا گہرا علم رکھنے والے اس امت کے صحابی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور صحابی کو دیکھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھال میں بیٹھے کھا رہے تھے، عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ان میں کچھ کمیاں دیکھی، ان کی دینی تربیت کی۔ آپ نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے جب کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور تمہاری تھالی میں جو قریب ہے اس سے کھایا کرو۔ نبی علیہ السلام کی اس تربیت کا اثر یہ ہوا کہ عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما زلت تلک طعمتی بعد، نبی علیہ السلام نے بچپن میں جو بات مجھے بتائی تھی آج تک میں نے ان باتوں کو یاد رکھا ہوا ہے۔ اس تاریخ سے لے کر آج تک میرا کھانا نبی علیہ السلام کے بتائے طریقے پر ہے، میں ویسے ہی کھاتا ہوں۔ بچپن میں سکھانے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بچے اس تربیت کو پکڑ لیتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، حالات انہیں بدل نہیں سکتے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہر چھوٹی بڑی بات سکھایا کرتے تھے۔ آتا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، چھوٹے سے تھے، بمشکل 3 برس کے، انہوں نے بیت المال سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے منہ سے کھجور نکالی اور کہا کخ کخ، تھوکو اسے مت کھایا کرو۔ اور نبی علیہ السلام کہنے لگے اما شعرتا ان لا نأکل الصدقہ، تمہیں نہیں معلوم ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ کتنے بچے کو؟ 3 برس کے بچے کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حلال حرام سمجھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو۔
نظر انداز مت کرو. 10 برس کے ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے، مارو، سختی سے مسجد لایا کرو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بچوں کو لے کر تربیت تھی، نبی علیہ السلام کی فکر تھی. آج ہم اپنی اولاد کے تئیں ہماری اس ذمہ داری کو ٹٹولے کہ ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت میں کتنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ہم اپنا کردار اپنی اولاد کے سامنے کیسا رکھتے ہیں، انہیں دین سے کتنا جوڑتے ہیں، ان کی دین کی کتنی فکر کرتے ہیں. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، وگرنہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس ذمہ داری کے متعلق ہم سے سوال تو کرے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، روز قیامت اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. اور ایک آدمی اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق پوچھا جائے گا. احفظ ذلک ام ضیع، تم نے اپنے اہل و عیال کی کتنی حفاظت کی یا انہیں ضائع کر دیا. سوال ہوگا. آج ہم جو اپنے گھر کے بڑے ہیں، ہمیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور خاصتاً اس ماحول میں جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں. ہمارے گھروں کے بچے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہماری تھال میں کھانے والے، ہماری کمائی پر پرورش پانے والے غیروں کی بولی بول رہے ہیں، ان کی زبان اختیار کرتے ہوئے دین اسلام پر آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ دھرنوں میں شریک ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ ذمہ دار ان سے پہلے ہم اپنے آپ کو سمجھیں. وہ غلط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہیں اس غلطی تک پہنچانے والے ہم ہیں. ہم نے انہیں نظر انداز کر دیا، بچپن میں ان کی دین کی تعلیم کی فکر نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ آج وہ دین بیزار ہوتے جا رہے ہیں. دین اسلام کے نام سے وہ بچکتے ہیں، دین اسلام کا نام انہیں اپنے کاندھوں پر بھاری محسوس ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل انہیں شرمندہ کر دیتی ہے. وہ اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھ سکتے، وہ داڑھی نہیں بڑھا سکتے، وہ سلام کر سامنے والے کا استقبال نہیں کر سکتے. 10 طرح کے جملے اختیار کرے گا لیکن سلام نہیں کرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرے گا. اس کے کھانے کا طریقہ دیکھیں، جیسے غیر کھاتے ہیں اس انداز سے کھا رہا ہے. ہمارا نوجوان ایسے کیسے؟ اس لیے کہ بچپن میں ہم نے اسے سکھانے کی عمر میں نہیں سکھایا، اور آج امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ سیکھ جائے گا، وہ مسلمان بن کر زندگی گزارے گا. نہیں گزارے گا. اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہیں تو بچپن میں ان کی دینی تعلیم کی فکر کرنی ہوگی. ان تمام باتوں کے پیش نظر آج ہمیں اپنے بچوں کی مکتب کی تعلیم پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق آج 100 میں سے صرف 4 بچے مسلمانوں کے ایسے ہیں جو مدارس کا رخ کرتے ہیں. مکاتب فکر کو ایک طرف رکھ دیجئے، تمام مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے. صرف 4 بچے مدارس کا رخ کرتے ہیں. 96 بچے دین کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ اسلام کو کیسے جانیں گے؟ یہ ایک ہی راستہ ہے کہ بچپن میں آپ انہیں مکتب سے جوڑیے، بچپن میں دینی تعلیم سے جوڑیے. بچپن میں جڑے رہیں گے، آگے چل کر دین پر رہیں گے، وگرنہ آگے دین سیکھنے کا ان کے پاس آج کے اس معاشرے میں کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں، نہ ان کا مزاج ہوتا ہے. الغرض ان حالات میں ہم اپنے بچوں کو مکاتب سے کیسے جوڑ سکتے ہیں، اور ہم اپنے مکاتب کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور آج مکاتب کی جو بری حالت ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اختصار کے ساتھ اس پر ہم نظر ڈالتے ہوئے اپنی بات کو ختم کریں گے. سب سے پہلی چیز جو آج ہم اپنے بچوں کو مکتبوں سے دور دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں مکاتب خود ذمہ دار ہیں. مکاتب کیوں ذمہ دار ہیں؟ تو بہت سے علاقوں میں، بہت سی مساجد میں جو مکاتب چلتے ہیں، چھوٹے بچوں کی دینی تعلیم کا جو نظم کیا جاتا ہے، وہ ادارے سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں. وہاں بچوں کی تعلیم کی فکر کم ہوتی ہے، متولی بننے کی فکر بڑی رہتی ہے، اساتذہ کو ڈانٹنے کی فکر بڑی رہتی ہے. تو بہت سے ہمارے مکاتب سیاست کا شکار ہیں. 4 مہینے چلیں گے، 8 مہینے چلیں گے، 4 سال چلیں گے، اس کے بعد ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. یہ ایک بڑی کمی ہے کہ اپنی سیاست سے پرے ہوتے ہوئے آج ہمیں مکتب کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. مکتب منظم کیسے ہوگا؟ آپ مکتب کا ایک ذمہ دار بنائیے، ایک اس کا نائب بنائیے جو قابل ہو، جو اس میدان کو سمجھتا ہو،
جب آپ اسے ذمہ دار بنا دیں تو پھر اس کے ہر معاملے میں دخل اندازی نہ کیا کریں، اسے اس کے حال پر چھوڑیے، اسے اختیار دیجیے اساتذہ کے انتخاب کا، کسی کے رکھنے اور نکالنے کا، طلبہ کے ساتھ رویے کا۔ ہر چیز میں جائیں گے جو کہ آپ کا میدان نہیں ہے اور ہر کسی کے پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کریں گے، وہ مکاتب مر جائیں گے، ہمارے آنے والی نسلوں کے اسباق کا قتل ہو جائے گا۔ تو بہت سے ہمارے مکاتب سیاست کا شکار ہیں، اور بعض مکاتب ایسے ہیں جو چل تو رہے ہیں لیکن ان کے پاس مستقبل کا کوئی ہدف نہیں ہے کہ یہ جو قوم کے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم انہیں کیا سلیبس دیں، انہیں کیا پڑھائیں۔ ایک بچہ 3 سال ہماری اس مسجد کے مدرسے میں آتا ہے، ہمارے مکتب میں پہنچتا ہے، تو 3 سال میں ایک بچہ شروعات کہاں سے کرے گا اور کہاں تک پہنچے گا؟ یہ نصاب منظم کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور والدین کو بھی اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ مدارس والوں سے سوال کیجیے، کریں، بات کریں، آپ کیا پڑھا رہے ہیں، کیسے پڑھا رہے ہیں، کتنا پڑھائیں گے، میرے بچے کو کہاں تک پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ جہاں تک بات دوسری تعلیموں کی ہے اس میں تو آپ بڑے حساس ہوتے ہو، بڑی چھان پھٹک کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں آپ بے پرواہ اور لاپرواہ کیوں ہو جاتے ہو؟ یہاں بھی اتنی ہی فکر کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا بچہ جو مکتب جا رہا ہے وہ کیا سیکھ رہا ہے، کیا سیکھے گا، کتنا سیکھے گا، کتنے دن میں سیکھے گا۔ اس کا ٹارگٹ منظم کیجیے، اسے اس کا ہدف دیجیے، مکتب کا نصاب مرتب کیجیے، اس کا سلیبس بہترین انداز سے آج ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی بہت سے دفعہ جو بچے مکاتب آتے ہیں اس میں والدین کی بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس ذہن کے ساتھ مکتب نہیں بھیجتے جس ذہن کے ساتھ وہ انہیں اسکول یا دوسرے اداروں میں بھیجا کرتے ہیں۔ وہاں تو بڑے اہتمام کے ساتھ بچہ جاتا ہے، لیکن مکتب وہ تھکی ہاری حالت میں آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بس کسی طرح وقت گزاری کرے اور واپس گھر چلا جائے۔ 6 مہینے تک آ رہا ہے، 1 سال تک آ رہا ہے، 4 سال پڑھ رہا ہے، لیکن اسے ڈھنگ سے قاعدہ پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ کی صحیح سے تجوید نہیں آتی، قواعد کا سیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، صحیح پروننسیشن سورہ فاتحہ کا وہ نہیں ادا کر سکتا۔ تو والدین اس سلسلے میں توجہ دیں کہ وہ اپنے بچوں کو مکتب کس حالت میں بھیج رہے ہیں، بچہ کتنا فریش ہے۔ وہ صبح 7 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک اسکول میں پڑا رہتا ہے، گھر آتا ہے 15 منٹ بیٹھتا ہے، آدھے پون گھنٹے کے لیے مکتب آ جاتا ہے، بچہ تھک جاتا ہے۔ کتنے مکتبوں میں ہم بچوں کو دیکھتے ہیں وہ مکتب آ کر سو جاتے ہیں، ان کے پاس پڑھنے کی قابلیت ہی باقی نہیں رہتی، ان کے جسم میں اتنی سکت و طاقت ہی نہیں رہتی، وہ کیا سیکھیں گے؟ اب یہاں نام ہم مکتب کا بدنام کر دیتے ہیں کہ اتنے سال سے بچہ مکتب جا رہا ہے لیکن کچھ سیکھتا نہیں ہے، وہ لوگ پڑھاتے نہیں ہیں۔ آپ کتنی توجہ دیتے ہو؟ آپ کتنی فکر کرتے ہو؟ کتنے بچے ایسے ہیں جو مکتب اس حالت میں آتے ہیں کہ دیکھنے پر لگتا ہی نہیں کہ بچہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، نہ آپ اس کے لباس کا اہتمام کرتے ہو، نہ اس کے بستے کا اہتمام کرتے ہو، نہ اس کے بال کی فکر کرتے ہو۔ دوسری جگہ آپ اپنے بچوں کو کیسے بھیجاتے ہو؟ یہ نہیں کہ وہاں آپ جس انداز سے بھیجا رہے ہو وہ غلط ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہاں بھی تو آپ ایسے ہی توجہ دیجیے۔ یہ تمام جو فروعات ہیں یہ سب مل کر ایک منظم تعلیم دیتے ہیں۔ تو والدین اپنے بچوں کو کس حال میں مکتب بھیج رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، بچہ مکتب کیسے جا رہا ہے یہ بھی انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعد کئی والدین اپنے بچوں کو مکتب سے چھٹی دلوا دیتے ہیں، اسکول کا ٹیسٹ آ گیا، بچے کی چھٹی، گھر میں دعوت ہو گئی، بچے کی چھٹی، ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، بچے کی چھٹی۔ یہ چھٹیاں آپ دوسری تعلیم میں نہیں دلواتے، وہ تعلیم جو آپ کے بچے کے ساتھ بمشکل 40 سے 50 برس رہنے والی اور ختم ہو جائے گی، اور جس تعلیم کے متعلق اللہ آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا، لیکن وہ تعلیم جو آپ کے بچے کی زندگی سدھارے گی، قبر میں جائے گی، قیامت تک رہے گی، اور اس تعلیم سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ آپ اس تعلیم پر کتنی توجہ دے رہے ہو؟ آج ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، حاجت ہے۔ ایسے ہی بہت سے محلے ایسے ہیں جہاں مکتب کا نظم ہی نہیں ہے۔ کتنی مساجد ہیں جن کی ذمہ داری صرف 5 وقتہ نماز ادا کرنا اور اس کے بعد مسجد کو تالا لگا دینے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ مساجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دور کی مساجد دیکھیں، خاصتاً مسجد نبوی، تو ہمیں معلوم پڑے گا مسجد نبوی یہ صرف نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں تھی، یہ مسجد کے ساتھ ساتھ اس دور کی بلکہ قیامت تک کے آنے والے یونیورسٹیوں میں سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے مفسرین نکالے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے محدثین نکالے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے وہ صحابہ نکالے جو لغت پر عبور رکھنے والے تھے، آپ نے یہاں سے کمانڈر نکالے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے بہترین مسلمان نکالے، قربانیاں دینے والے نکالے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری تربیت مسجد نبوی سے کی ہوئی تھی۔ آج ہمیں اپنی مساجد کا کردار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو مساجد والے ہیں وہ اپنے مسجد میں مکتب کا نظم بڑا مضبوط رکھیں، نہ ہو تو کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنی مسجد کو کتنا خوبصورت بنایا، اس میں کتنی آپ نے سہولتیں رکھی گی، یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی مسجد آنے والوں کی دینی تعلیم کی کتنی فکر کی، ان کے بچوں کی تعلیم کی کتنی فکر ہوئی۔ مردم شناسی ہونی چاہیے کہ میرے مسجد کتنے لوگ آنے والے ہیں، ان کے گھر کتنے بچے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کہاں ہو رہی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، تب کہیں جا کر ہمارے ان بچوں میں دینی تعلیم کا جذبہ بڑھے گا، وہ دینی تعلیم پر پرورش پائیں گے۔ اور یاد رکھیں، جہاں مکتب نہ ہو وہاں والدین آزاد نہیں ہو سکتے۔ کئی والدین سے ہم نے سنا جب ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا ماشاءاللہ آپ کا بچہ ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، اس نے کتنی سورتیں یاد کر لی، اس نے کتنی نماز کی دعائیں یاد کر لی۔ نہیں حافظ صاحب، وہ گھر کے پاس مسجد ہے لیکن مکتب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مکتب نہیں ہوگا تو آپ کی والدین کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو معذور سمجھے گا کہ ان کے گھر کے پاس مکتب نہیں تھا اسی لیے انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم نہیں دی۔ آپ دوسرے راستے اختیار کیجئے، آپ اپنے گھر ایک بہترین استاذ کو لگانے کی کوشش کیجئے، وہ استاذ جو واقعی قابل ہو۔ استاذ گھر پر نہیں آ سکتا، آپ استاذ کے پاس بچے کو لے کر جائیے، بیٹھیے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بچے کو وہاں سکھائیے۔ اب بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہم اپنے گھروں پر جن اساتذہ کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رکھتے ہیں وہ یہ دیکھ کر نہیں رکھتے کہ استاذ کیسا ہے، کیا سکھائے گا، کتنا سکھائے گا، اس کا عقیدہ کیسا ہے، یہ دیکھ کر رکھتے ہیں کہ کتنا کم لے گا۔ 500 800 1000 1200 یہ بہت بڑی بات ہے۔ 1200 کوئی استاذ آپ کے گھر مہینہ بھر اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے آئے اور صرف 1200 لے جائے، آپ خود اندازہ لگا لیو جی وہ کتنا پڑھائے گا۔ وہ وقت گزاری کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا۔ تو والدین اس سلسلے میں توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے گلی محلے کی مسجد میں مکتب نہ ہو، وہاں کے مدرسے میں مکتب نہ ہو، آپ مکتب کا انتظام کیجیے۔ آپ اپنے ایک بچے کے لیے استاذ لگائیے، آپ کے محلے میں 2-4 بچے ہوں، سب سے بات کیجیے، سب کو راضی کیجیے۔ ایک استاذ اپنے دیوان خانے میں لگا کر ان 4 بچوں کے لیے ایک بہترین فصل کا نظم کیجیے، علماء سے ملاقات کیجیے، اپنے بچے کے لیے ایک اچھا سلیبس ریڈی کیجیے۔ بہت سی کتابیں اس سلسلے میں موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہو۔ ضرورت کوشش کی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس سلسلے میں توجہ ہی نہیں دی۔ شاعر کہتا ہے مکتب کا خون ہو گیا اسباق مر گئے۔ اگر یہ مکتب کا خون ہو جائے تو ہماری آنے والی نسلیں جو دین اسلام کے اسباق لینے والی ہیں ان کے وہ سبق مر جائیں گے، ان کا یہ سبق مر جائے گا کہ دین اسلام کے تئیں انہیں کتنی محبت رکھنی چاہیے، ان کا یہ سبق مر جائے گا کہ بڑوں کے ساتھ ان کا کیسا تعامل ہونا چاہیے، ان کا یہ سبق مر جائے گا کہ بحیثیت مسلمانوں نے کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ کئی اسباق ان کے مر جائیں گے۔ مکتب کی بڑی اہمیت ہے، خاصتاً جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑنے کا سنہرا موقع ہے۔ تقریباً ہی ہر علاقے میں سمر اسلامک کیمپس منعقد ہوتے ہیں، آپ اپنے بچے کو وہاں سے جوڑیے۔ کیمپ ہو جائے آپ اپنے بچے کو مکتب سے جوڑیے۔ کسی مسجد میں مکتب نہ ہو، ذمہ داروں سے بات کیجیے، 2 سے 4 مرتبہ ملیے، انہیں ابھاریے، انہیں سمجھائیے۔ ہر علاقے میں ہر مسجد میں مکتب کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے کاندھوں پر اپنی اولاد کی دینی تربیت ڈالا ہوا ہے، جو دینی تربیت مکتب کے ذریعے مکمل ہو سکتی ہے۔ اور آخر بات کہتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کہ مکتب کی تعلیم کا جو سفر ہے وہ ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ بہت سی بنیادی چیزیں ہم خود اپنے بچوں کو سکھائیں۔ سورہ فاتحہ، قل کے سورے، آیت الکرسی، آمن الرسول، اٹھنے بیٹھنے کی چھوٹی چھوٹی دعائیں، نماز کی دعائیں، ہم
اپنے بچوں کو یہ چیزیں اس لیے سکھائیں کہ جب تک میرا بچہ باحیات رہے گا، ان دعاؤں کا اہتمام کرتا رہے گا، اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ وہ جتنوں کو سکھائے گا ان کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ ہم اپنا ثواب بڑھانے کی خاطر اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں۔ ہم سستی کے شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سارا ثواب 500,000 روپے دے کر استاذ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب ثواب ہمارے ذمہ ہونا چاہیے۔ ہمارا بچہ سورہ فاتحہ پڑھے تو ہماری زبان سے سیکھا ہوا پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے ہم سے سیکھا ہوا پڑھے، نماز کی دعائیں پڑھے ہم سے سیکھی ہوئی پڑھے، تاکہ وہ جتنی دعاؤں کا اہتمام کرے، جتنی تلاوتوں کا اہتمام کرے، ان سارے اعمال میں ثواب کے اعتبار سے ہمارا بھی برابر کا حصہ رہے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے اور اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ الغرض نئی نسل اور مکتب کی اہمیت کے موضوع پر کچھ اہم باتیں تھیں جسے کہنی ہم نے آپ کے سامنے بڑی ضروری سمجھا، تو ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔